نواز رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسیروں کے کربلا سے نکلنے کا دن ہے یہ۔ ایک روایت میں ہے کہ 12 تاریخ کو یہ قافلہ نکلا، شام ہو گئی نکلتے نکلتے، تو 13ویں شب میں کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک خاندان تھا جسے خاندان بنو اسد کہتے ہیں۔ وہاں کے لوگ کاشتکاری کرنے کے لیے قرب و جوار کی زمینوں پہ آیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک شخص آیا، وہ کہتا ہے میں نے آج کی رات کربلا، طف، نینوا، 3 زمینیں، ایک بیلٹ کے 3 الگ الگ نام ہیں، یہ وادی طف ہے، یہ نینوا ہے اور یہ کربلا ہے۔ امام علی مقام نے جب اپنے خیمے کو نصب کیے تھے کچھ دیر کے لیے تو پوچھا تھا اس وادی کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا طف کہتے ہیں۔ پھر آپ نے پوچھا تھا اسے کیا کہتے ہیں؟ تو کسی نے کہا اسے نینوا کہتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ اور ان زمینوں کو؟ تو لوگ بتا نہیں پائے۔ فرمایا کوئی پرانا تجربہ کار انسان ہو تو اسے بلا کے لاؤ۔ جب وہ بلایا گیا، آپ نے پوچھا سامنے والے پہاڑوں کی وادیوں کو؟ بولے طف، وادی طف کہتے ہیں۔ یہ بائیں طرف کی وادی کو؟ کہا اسے نینوا کہتے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا اس علاقے کو کیا کہتے ہیں؟ کہا اسے کربلا کہتے ہیں۔ فوراً آپ نے شکر کے سجدے کیا، جی کھول کر کے اپنے آنسوؤں کو پہلے نذرانے کے طور پر رب کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اس معمر بزرگ نے پوچھا کہ اے مسافر ہوتے کیوں؟ کہا اپنے باپ علی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے اسی زمین کے قریب سے گزرا تھا، تو میرے آقا مولا کائنات نے اس زمین کا جائزہ لے کے رونا شروع کیا، شکر کے سجدے کیے تھے، تو میں نے کہا ابو یہ زمین تو رونے کے لائق نہیں ہے، ایسا کوئی غم کا منظر نامہ نظر نہیں آ رہا ہے جسے دیکھ کے آپ روئیں، آپ روتے کیوں ہیں؟ تو میرے آقا مولا کائنات مجھے اپنے سینے سے لگا کے فرمایا بیٹا حسین یہ ہے وادی کربلا، یہ تیری شہادت کی جگہ ہے۔ تو میں نے کہا میرے آقا کیا اس شہادت پر میرا رب راضی رہے گا؟ فرمایا اللہ بھی راضی رہے گا، اللہ کا رسول بھی راضی رہے گا۔ آپ نے فرمایا بس مجھے اسی زمین کی تلاش تھی، آج اس مبارک زمین کے قریب ہے۔ تو آج کی رات میں جو تاریخ آتی ہے نا، آج کی رات میں جو تاریخ آتی ہے وہ یہی ہے کہ 12 تاریخ کو قیدیوں کے قافلے کو لے کر کے جب یزیدی کوفے کی طرف آگے بڑھے تھے نا، تو کاشتکاری کرنے کے ارادے سے قریب کے قصبے سے جس میں قبیلے بنو اسد ایک خاندان تھا، وہاں کے لوگوں میں سے ایک انسان کاشتکاری کرنے کے ارادے سے آیا نا 12 تاریخ کی رات میں اس علاقے میں جسے طف نینوا کربلا کہتے ہیں، تو وہاں اس نے زمین کے ذروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز سنی۔ دل کہے تو سبحان اللہ کہے، تھوڑی سی آواز بڑھا دیں، اچانک کم ہو گئی۔ اچانک قرآن کی جب اس نے تلاوت کی آواز سنی تو آگے بڑھا۔ قرآن کی تلاوت جب کوئی کرتا ہے تو مٹھاس پیدا ہوتی ہے، مقناطیسیت ہے اس میں، جاذبیت ہے اس میں، کھچاؤ ہے۔ تو اس آواز کے تعاقب میں وہ قریب پہنچا۔ جب قریب پہنچا تو اس نے کیا دیکھا؟ ایک کٹے ہوئے سر کے دھڑ کے باقی وجود کے اندر سے وہ قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ زمین پر بیٹھ گیا، چاندنی رات کی ٹٹول کر کے اس نے دیکھا کہ یہ تازہ بہتا ہوا خون قرآن کی تلاوت میں مصروف عمل تھا۔ فرمایا کون؟ تو آواز آئی میں وہ ہوں جس کے نانا پہ قرآن نازل ہوا ہے، میں وہ ہوں جس کے نانا پہ قرآن نازل ہوا ہے۔ مطلب کہا مجھے حسین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، مجھے محبت سے بولے کیا کہتے ہیں؟ مجھے حسین کہتے ہیں۔ چیخا، تڑپا، آگے بڑھا، بات آگے بڑھائی تو قبیلے بنو اسد کے لوگ آئے تھے، اور پھر ان لوگوں نے شہداء کے وجود کو اسی وادی کربلا میں دفن کیا تھا۔ حضرت اون مخدومہ زینب کے بیٹے تھے، اون ابراہیم، محمد ان کے بیٹے تھے، اون و محمد۔ مسلم میں نقیل کے 2 بیٹے ابراہیم اور محمد۔ مخدومہ زینب کے ایک بیٹے جناب اون، ان کی مزار شریف 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ زخمی تھے، وہاں شہید ہوئے، وہاں پر وہ دفن کیے گئے۔ 8 کلومیٹر کے فاصلے پر جناب حر ایک دشمن کو دوڑاتے ہوئے گئے تھے اور اسے وہاں مارا تھا، پھر آپ زخمی ہوئے، شہید ہوئے، تو آپ کی وہاں مزار شریف ہے۔ بقیہ آئیے بتاتا ہوں کربلا میں کون کون کہاں کہاں لیٹا ہے۔ تاریخوں میں اختلاف ہے، جو مجھے معلوم ہے وہ سن لیں، اس کے بعد انشاءاللہ بات ہے۔ تقریباً ایک قبر ہے جس میں تنہا وفاؤں کا بادشاہ، جسے دنیا مولا عباس کہتی ہے،
کم سے کم پانی کے قطرے آپ کے سر پہ ٹپک رہے ہیں، ایسے موقع پر تو آپ عباس کی سکینہ کی پیاس کو یاد رکھیں، جسے وفاؤں کا بادشاہ مولا عباس کہتے ہیں۔ ایک تنہا قبر میں اکیلے اپنی بھتیجی کی آواز کو سنتے سنتے لحد تک پہنچانے والی شخصیت مولا عباس کی۔ ان سے تقریباً 3500 فٹ کے فاصلے پر ایک قبر ہے جس میں سر حسین کے بغیر جس میں حسین لیٹا ہوا ہے، دائیں طرف مولا علی اکبر ہیں، بائیں طرف مولا علی اصغر ہیں۔ ایک قبر میں 3 لوگ ہیں، دائیں طرف مولا علی اکبر ہیں اور بائیں طرف مولا علی اصغر ہیں۔ قبیلے بنو اسد کے لوگوں سے پوچھا گیا، آپ نے علی اصغر کو کیسے جانا کہ یہ حسین کے بیٹے ہیں؟ آپ نے ان کے بائیں طرف انہیں کیوں دفن کیا؟ قبیلے بنو اسد کے لوگوں نے کہا، دل کو دل کے پاس رکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہا آپ نے حسین کے بغل میں علی اکبر کو کیوں رکھا؟ کہا اس لیے کہ علی اکبر کا چہرہ ان کے نانا کے چہرے سے ملتا۔ میں سمجھ گیا کہ نانا کے چہرے کے وجود کے مالک کی کرنیں نواسے کے دامن سے لپٹتی نظر آنی چاہیے۔ 4 ہاتھ کے فاصلے پر ایک قبر شریف ہے جس میں تقریباً 67 لوگ دفن ہیں۔ اسی میں حضرت مسلم بن اوسجا جیسے لوگ موجود ہیں، جناب عبداللہ جیسے لوگ موجود ہیں۔ اسی میں جناب محمد مخدومہ زینب کے بیٹے موجود ہیں، اس لیے بڑے بڑے مشائخ کرام موجود ہیں۔ تقریباً 20 فٹ کے فاصلے پر ایک قبر ہے جس قبر میں وہ لیٹے ہیں جنہیں مولا کائنات کے دوست کا بیٹا جناب حبیب ابن مظاہر کہا جاتا ہے۔ جب امام علی مقام نے 6 یا 7 محرم شریف کو اپنے خیمے کا چراغ بجھا کر کے اپنے 72 جانثاروں سے کہا تھا، جس کو جانا ہے اندھیرے میں چلا جائے، حسین کسی کو روکے گا نہیں، یہ یزیدی میرے خون کے پیاسے ہیں، آپ اپنے بچوں کو یتیم نہ کریں، اپنے گھر کو نہ اجاڑیں، اپنے آشیانے کو نہ اجاڑیں، آپ میں سے کوئی جانا چاہے چلا جائے۔ یہی حبیب ابن مظاہر ہیں جنہوں نے اس حسین کے خیمے کے بجھتے ہوئے چراغ کو پھر سے جلا کے فرمایا تھا، حسین جب تک جسم کے اندر ایک قطرہ خون باقی ہے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں۔ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ کو معلوم ہے یہ کون ہے؟ معلوم ہے یہ کون ہے؟ سبحان اللہ۔ مدینہ شریف میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو تعظیم حسین جناب حبیب کے حصے میں آئی ہے، اس کا سرا کہاں ہے؟ آگے بڑھیں آپ، میدان کربلا تک پہنچنے سے پہلے مدینہ شریف کی زمین پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں مدینے کی گلیوں سے گزر رہا تھا، میرے آقا فرماتے ہیں میرے قریب ایک بچہ گزرا، میں نے اسے بلایا، بولے ادھر آ۔ وہ بچہ قریب آیا تو میں نے اس بچے کی پیشانی چوم لی، اسے واپس کر دیا۔ میرے غلاموں نے کہا، اے آقا کریم، اے آمینہ کے لال، بچے بہت سے تھے، آپ نے صرف اس بچی کو کیوں بلایا؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، کیا مطلب؟ کہا صرف اس بچے سے آپ نے پیار کیا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، وجہ یہ ہے میں نے اس بچے کو ایک دن دیکھا ہے، اسی مدینے میں میرا حسین دوڑ رہا تھا اور یہی بچہ میرے حسین کے پاؤں کی مٹی اٹھا اٹھا کے چوم رہا تھا۔ ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ یہی بچہ میرے پاؤں، میرے حسین کے قدم کی مٹی اٹھا اٹھا کے چوم رہا تھا۔ معلوم ہے جب یہ بچہ بڑا ہوا، دنیا اسی کو جناب حبیب ابن مظاہر، تب تک اس کی عمر زیادہ ہو چکی تھی، کمر خمیدہ تھا، اللہ اکبر، امام حسین سے زیادہ عمر تھی۔ جناب حبیب ابن مظاہر تقریباً 20 فٹ کے فاصلے پر آرام کر رہے ہیں۔ تقریباً 30 فٹ کے فاصلے پر ایک قبر شریف جیسی زمین ہے جہاں پر امام حسین نے آخری سجدہ فرمایا تھا۔ تھوڑے سے فاصلے پر ٹیلے زینبیہ ہے جہاں پر مخدومہ زینب نے اپنے بھائی امام حسین کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ نصف کلومیٹر کے فاصلے پر اہل بیت کے وہ خیمے تھے جہاں پر وہ رب کو راضی کر رہے تھے، رب سے، اس کے حبیب سے، مخدوم کائنات سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ ان کی تھوڑی سی باتیں ہوں گی انشاءاللہ، دعا کریں اللہ قبول فرما لے اس مجلس کو۔ اسماعیلی نیٹ ورک آفیشیل بنارس کی طرف سے پورے ملک میں ہی نہیں پوری دنیا میں اس آواز کو سنا جا رہا ہے۔ میں آواز سننے والے تمام تر سامعین سے گزارش کروں گا کہ اگر کسی حوالے سے آواز منقطع ہو جائے پریشان نہ ہوئیے گا۔ موسم باراں اس وقت امام حسین کی عظمتوں کی ذکر کی گواہی کے لیے یہاں پر موجود ہے۔ آئیے دوستو ایک بات کرتے ہیں، پہلے درود شریف پڑھیں گے، پھر بات ہوگی تھوڑی سی، زیادہ پریشان نہیں کروں گا۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا نورک محمد و عطرتہ وبارک وسلم بعدد کل معلوم اللہ۔
یہ باتیں میں نے اس لیے بتا دی کہ آپ بیٹھ جائیں اور کربلا کا ایک نقشہ آپ دیکھ لیں. میں سلام کر لوں، اس کے بعد ایک آیت پڑھوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اللہ کا حکم ہے اپنے رب کے لیے نماز پڑھو بس اور قربانی کرو. ایک آیت میں دو حکم دیا گیا، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور بولے آواز پہنچ رہی ہے، اور قربانی کرو. اب نماز پڑھنے کے لیے آپ کو عید الاضحیٰ کے دن جانا پڑتا ہے عیدگاہ، پھر قربانی کرنے کے لیے آپ کو گھر یا مذبح خانہ جانا پڑتا ہے. یہ بڑا ڈسٹینس ہے، بڑا فاصلہ ہے، بہت دوریاں ہیں. یہ آپ جہاں قربانی کرتے ہیں وہاں عیدگاہ نہیں ہے، جہاں عیدگاہ ہے وہاں قربانی گاہ نہیں ہے. قربان گاہ ٹھیک ہے، اس کے لیے عیدگاہ جانا پڑتا ہے، اس کے لیے آپ کو مذبح گاہ آنا پڑتا ہے. لیکن اگر اس ایک آیت پر اکٹھا عمل دیکھنا ہے تو میدان کربلا میں دیکھ، جہاں ایک ہی وقت میں امام حسین نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور قربانی بھی دے رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ شاعر کہتا ہے ام الکتاب سینے میں باہر حسین ہے، ام الکتاب سینے میں باہر حسین ہے، دوش نبی ہے رحل سی جس پر حسین ہے، سجدے میں ہے تو شرح فصل لربکا، گردن کٹا کے مانیے ونہر حسین ہے. سجدے میں ہے تو شرح فصل لربکا، گردن کٹا کے مانیے ونہر حسین ہے. دوسری آیت ہے اللہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ کا یہ قرآن جب بندے پڑھتے ہیں مومن بندے تو ان سے یہ قرآن کہتا ہے سنو، اللہ تم سے کہہ رہا ہے، وہ قرآن آپ سے اور مجھ سے کہتا ہے، اللہ تم سے کہہ رہا ہے، ہم سے کہہ رہا ہے، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. اس میں اتر پردیش کے چیف منسٹر کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہے، مومن بندوں کی طرف اشارہ ہے. اللہ مومنین سے کہہ رہا ہے تم ضرور آزمائے جاؤ گے. کیسے؟ پھر یہ ذکر نہیں ہے کہ ٹرین چھوٹ جائے گی، فلائٹ مس ہو جائے گی اور اچانک آپ کی بائک پنچر ہو جائے گی، یہ ذکر نہیں ہے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے ڈرا کر. دوسری بات والجوع، بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، پراپرٹی میں، مال میں، بزنس میں کوئی خرابی پیدا کر کے. سمجھ رہے ہیں؟ والانفس، اور تمہارے جانوں پر کوئی پریشانی ڈال کر کے. والثمرات، تمہارے پر پھل فروٹس، تمہارے رزق پر کوئی پابندیاں عائد کر کے ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. بالکل ریئل بات ہے. یہ 4-5 جو باتیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. تو کبھی کبھی ہوتا یہ کہ ایک آزمائش کسی انسان پر 2 سال کے بعد آتی ہے، کبھی دوسری آزمائش 5 سال کے بعد آتی ہے، کبھی چوتھی آزمائش 10 سال کے بعد آتی ہے. لیکن عجیب بات ہے قرآن کی اس آیت میں جتنی بھی آزمائشوں کے نام گنائے گئے، یہ ساری چیزیں امام حسین پر یوم عاشورہ میں اکٹھا نظر آتی ہیں. آواز پہنچ رہی، سمجھ رہے ہیں؟ یوم عاشورہ میں امام عالی مقام پر یہ ساری آزمائشیں اکٹھا نظر آ رہی ہیں. ان کو ڈرایا جا رہا ہے میری بیعت کر لو ورنہ مارے جاؤ گے. اور پھر کھانے پینے پر پابندی لگائی جا رہی ہے، ان کے خیمے جلائے جا رہے ہیں. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، ان کے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے. وَالثَّمَرَاتِ، اور پھر ان کے ہاتھوں کی روٹیاں چھینی جا رہی ہیں. ایک ہی آیت میں زبان و بیان کے اختصار کو سمیٹ کر کے یزیدیوں نے رکھ دیا اور امام حسین نے قربانی کر کے آخری خطبے میں ثابت کیا سنو ابھی بھی تمہارے لیے معافی کے دروازے کھلے ہوئے. لوگ کہتے ہیں کہ ظہر کے وقت امام حسین نے نماز ظہر کا سجدہ کیا تھا. نا صوفیزم کہتا ہے وہ نماز ظہر کا سجدہ نہیں تھا، پھر وہ شکر کا سجدہ تھا. وہ شکر کا سجدہ تھا. کیسے؟ ہر لاش کو امام حسین اٹھاتے تھے میدان کربلا میں اور 3 باتیں خدا سے کہتے تھے، اے میرے مولا تیرا شکر ہے اسے بھی قبول فرما، اتنا بتا دے تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں راضی. ہر لاش کو اٹھاتے امام حسین اور اتنا کہتے، اے میرے مولا تیرا شکر ہے اتنا بتا دے تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں راضی، اسے بھی قبول فرما. معلوم ہے جب آپ شہید ہو گئے تو خدا کی بارگاہ سے آواز آئی، اے حسین تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں. اللہ اکبر. ذرا کوئی کہہ دے ہاں تو اٹھا کے یا حسین. اونچی بولیں آپ. موسم بارش کا ہے، اللہ کی رحمت ہے، بارش برسنا بھی چاہیے. اور آپ چاہیں گے تو 2-4-10 منٹ بیٹھوں گا انشاءاللہ. اور اللہ کا شکر ہے تھوڑی سی بخار کی بھی کیفیت ہے، الحمدللہ علی کل حال.
بہرحال آپ بیٹھیں گے تو باتیں کروں گا۔ کربلا میں جن لوگوں کا امتحان ہوا، آزمائش ہوئی، وہ کون لوگ تھے؟ وہ مولا کائنات کے بیٹے تھے، مخدومہ کائنات کے بیٹے تھے، وہ مخدومہ خدیجہ کے نواسے تھے، حضور کے نواسے تھے۔ ان کا نام امام حسین تھا، عباس تھا، علی اکبر تھا، علی اصغر تھا، مولا قاسم تھا، امام زین العابدین اور محمد، ابراہیم اور محمد تھے۔ اگر تھوڑی سی باتیں سننے کے لیے آپ اسی موسم میں بیٹھیں گے تو میرے لیے کچھ نہیں، جب تک بیٹھیں گے انشاءاللہ بات کروں گا۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں یا حسین، اونچی بولے یا حسین، ہاتھوں کو اٹھا کے بولے نعرے حیدری، علی ہے علی، اونچی بولو نعرے حیدری، یہ علی ہے علی، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ علی کی ماں کا نام فاطمہ، آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا۔ علی کی ماں کا نام فاطمہ، علی کی دادی کا نام فاطمہ، علی کی بیوی کا نام فاطمہ، علی کی بیٹی کا نام فاطمہ، علی کی نواسی کا نام فاطمہ، علی کے بیٹے شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں کا نام فاطمہ، علی کی ماں فاطمہ بنت اسد، علی کے نانا کا نام اسد، علی کے والد کا نام جناب ابی طالب، علی کے دادا کا نام عبد المطلب، علی کے پردادا جناب ہاشم، علی کی پردادی جناب سلمہ، علی کی دادی جناب فاطمہ، علی کی ماں وہ بھی فاطمہ بنت اسد، علی کے نانا جناب اسد، علی کے آقا آمینہ کے لال، علی کی بیوی فاطمہ، علی کے گھر کی پہلی بہار حسن، علی کے گھر کی دوسری بہار حسین، علی کے گھر کی پیاری بہار مخدومہ زینب، جناب محسن۔ یہ مبارک آوازیں ہیں، اللہ اس کے رسول کی مرضی ہے، بارش کی تیزی ہے، اللہ جیسے چاہے بہتر نظام کائنات چلائے۔ اور میں کوئی بات نہیں، آپ ایک دو منٹ میں سن لیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ جس حال میں رکھے وہ اس کا احسان ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک محفل میں بیٹھنے کا اتنی ہی دیر کا ثمرہ عطا فرمائے۔ کوئی ہم حال دیکھ لیتے ہیں، آپ جہاں پر بیٹھیں گے وہیں سے کمرے میں، ہاں تھوڑے سے دیکھ لیجیے، کوئی دقت نہیں، 10-20-25 لوگ بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ۔ ذرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ، یہ میرے آقا علی ہے علی، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولے نعرے حیدری۔ بیٹھیے گا انشاءاللہ، یہاں نہیں تو کمرے میں بیٹھیے گا، علی کون ہے، 10-20 منٹ ذکر ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچیرے بھائی ہیں، حضور کے دادا جناب عبد المطلب کے 2 بیٹے، میں 2 ہی بیٹے، عبداللہ کے جو لاڈلے ہیں وہ نبیوں کے سردار ہیں، جناب ابی طالب کے جو بیٹے ہیں وہ ولیوں کے سردار ہیں، سبحان اللہ، محبت سے کہہ دیں۔ اور جو لوگ میرے بھائی باہر کھڑے ہوئے ہیں، میں گزارش کروں گا کہ اسبے اندر بلا لے، ابھی اتنی جگہ ہے کہ ابھی 8-10 لوگ اندر آرام سے بیٹھ سکتے ہیں۔ اور اگر اس گرمی سے آپ کو کچھ الرجی ہے تو بھئی آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ قافلے کیوں لٹے کتاب کا نام ہے، افغانستان میں رہنے والا رائٹر ہے جو امریکہ میں رہتا ہے، کتاب کا نام آپ لکھ لیں، قافلے کیوں لٹے۔ اس کتاب میں لکھتا ہے صوفی صاحب، وہ رائٹر لکھتا ہے قافلے کیوں لٹے کتاب کا نام ہے، وہ لکھتا ہے کہ کربلا کی جس زمین پر امام حسین شہید ہوئے، عام طور پر گرمی کے دنوں میں اس زمین کا جو ٹمپریچر ہے وہ 120 رہتا تھا۔ آپ نے میری بات سنی نہیں یا سمجھی نہیں یا یقین نہیں پڑا، پھر سے میں ریورس کرتا ہوں، یہ کوئی موبائل کا گیم نہیں ہے کہ کھیلتے کھیلتے وقت پاس ہو جائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ کربلا شریف میں جس زمین پر امام علی مقام نے اسلام کے خشک درخت کو ہرا کیا اپنا لہو دے کر، اس زمین کا جو ٹمپریچر ہے وہ عام گرمی کے دنوں میں 120 رہا کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، کتاب کا نام بھی یاد رکھیے گا، 120، 55-60 ٹمپریچر میں ہندوستان کی ہاسپٹل میں جگہ نہیں ملتی ہے، ڈاکٹر بھی پاگل ہو جاتے ہیں علاج کرتے کرتے۔ ٹھیک اس کے جسٹ ڈبل ٹمپریچر ہو اور حسین اپنے ہوش و حواس کے ساتھ اپنے نانا کے دین کے تحفظ کے لیے ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے اپنے بچوں کو لے کے چلے گئے، جو شہید کرنے آئے وہ پاگل ہو گئے۔ امام حسین سرکار کے مبارک پیشانی پر بل نہ آیا، بلکہ خوش ہو کے یہی کہتے رہے، اے میرے مولا تو نے حسین کو اپنے حبیب کے ناموس پر قربان ہونے کے لیے چن لیا، تیرا شکر ہے، تیرا فضل ہے۔
ہاں، ایسے موقع پر لوگوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں، لیکن امام حسین کا دیکھیں، جذبہ ایثار دیکھیں، استقامت دیکھیں، ٹھہراؤ دیکھیں، نہ کوئی ڈپریشن آیا، نہ کوئی لہجہ آپ کا کپ کپ آیا، نہ بدن پر کوئی لرزش شادی ہوئی۔ جس انداز میں پہلے جنازے کو اٹھایا تھا اسی انداز میں آخری فاتح کربلا بن کے گئے۔ تقریر بھی کی تو جملے اتنے سجے ہوئے تھے، ہوش و حواس کے ساتھ میں علم علی کا شہزادہ بول رہا ہے، یقین پڑ گیا یزیدیوں کو، رسول پاک کا نائب بول رہا ہے، لہجہ اتنا پاکیزہ، اتنا ستھرا اور صبر و استقامت کے ساتھ تھا، کہیں سے لہجے بہکے نہیں، کہیں سے گرامر میں کوئی کمی نہیں آئی۔ جہاں لوگ پاگل ہو جائیں وہاں حسین نے استقامت دکھا کے پاگلوں کا علاج کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے دیکھیں یہ کون لوگ ہیں جن کو علی کہا جاتا ہے، جن کو فاطمہ کہا جاتا ہے، جن کو حسن کہا جاتا ہے، جن کو حسین کہا جاتا ہے۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں یا حسین، اور ذرا محبت سے یا حسین۔ میں اپنے بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں، جگہ اندر ہے، دو چار لوگوں کی آ جائیں، ورنہ جہاں کہیں بھی ہوں آپ اپنے دامن سے کرسی کو صاف کر کے بیٹھیے گا، انشاءاللہ سبیل حسین کا صدقہ ضرور ملے گا، انشاءاللہ خدا کی قسم ملے گا۔ اگر نہ ملے تو پھر مجھ سے کہنا میدان محشر میں۔ حسین کا صدقہ تو انہیں بھی ملتا ہے جو حسین کو دیکھے نہیں ہیں، حسین کو جانتے نہیں ہیں۔ ماتھر لکھنوی کہتا ہے کہ ہم مسلمانوں میں جذبے کی کمی دیکھیں گے، ہم ہو کہ ہندو ہم اٹھائیں گے علم عباس کا۔ حسین سے تو وہ بھی محبت کرتے ہیں۔ جوہر نے کہا تھا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ سب کی دلوں کی تازگی کا نام حسین ہے۔ دیکھیں علی کون ہے، حسن کون ہے، حسین کون ہے، فاطمہ کون ہے۔ آپ نے 10 دن سنا ہوگا، محرم شریف میں جمعہ کی نمازوں میں سنا ہوگا۔ میں تھوڑی سی باتیں انہی حوالے سے کروں گا، کوشش کروں گا کہ وہ باتیں جو ہم نے کم سنی ہیں وہ آج ہم سنیں، اور اگر سنی ہے تو کوئی بات نہیں۔ کربلا کی تاریخ جو بیان ہوتی ہے وہ 1400 سال سے بیان ہوتی ہے۔ علی علی ہے، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ذرا علی کے نام پر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بول دو یا علی۔ حضور مفتی اعظم ہند سرکار کے ایک مرید ہیں مفتی امان الرف صاحب، اپنی تقریر میں بیان کرتے ہیں علی کی ماں فاطمہ بنت اسد، علی کے نانا کا نام اسد، پھر سے کہتا ہوں علی کے نانا کا نام اسد۔ آپ بولے علی کے نانا کا نام، اونچی بولے علی کے نانا کا نام، اور علی کی ماں کا نام فاطمہ، کیا؟ اونچی بولے علی کی ماں کا نام جناب فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں، یعنی علی کی ماں کہتی ہیں میرا بیٹا علی میرے پیٹ میں تھا، میں کعبے کا طواف کر رہی تھی اور ڈیلیوری کا احساس ہوا، ڈیلیوری کا احساس ہوا، میں سمجھ گئی کہ میرے کوکھ سے جو بچہ اب زمین پر آیا چاہتا ہے ہو سکتا ہے وہ کعبے کے آنگن میں آ جائے۔ میں شرما گئی، عورتیں حیا اور عصمت کا پتلا ہوتی ہیں، وہ کہتی میں شرما گئی، ڈر گئی، میں نے کعبے کا غلاف تھام کے چیخ کر کے کہا میرے مولا تو عزیز عزت دینے والا، اس کعبے کے آنگن میں اگر میں نے بچے کو جنا تو میری عزت کے تار و پود بکھر جائیں گے۔ اے میرے مولا تو عزتوں کی پاسداری کرنے والا ہے، تو مسبب الاسباب ہے، سبب پیدا فرما، اے میرے مولا سبب پیدا فرما۔ بس علی کی ماں فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں دیوار کعبہ پھٹ گئی، میں اندر گئی، میرا علی کعبے کے اندر پیدا ہوا۔ اور زور سے کہہ سکتے ہیں یہ کوئی چھوٹی موٹی بات ہے؟ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات ہے جس پر خاموشی سے کہا جائے؟ وہ کہتی ہیں علی کی ماں کہتی ہیں کہ میرا بیٹا علی کعبے کے اندر پیدا ہوا۔ بولے بعد میں ایک صاحب نے پوچھا تھا، تھوڑا سا اس پر اختلاف پیدا ہوا تھا کہ یہ بتائیں کہ علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے، ثبوت کیا ہے؟ تو ایک بزرگ نے 265 دلیلیں دی۔ کس نے کتنے سبحان اللہ کہا ہے؟ علی کے ذکر کو سن کے خاموش نہ رہا کرے۔ پنجاب کے پہلوان دنگل میں اترتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں گرو نانک کا نام پہلے نہیں علی کا نام پہلے لیتے ہیں۔ تمہارے علی سے وہ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، علی سے ہم نہیں فائدہ اٹھا پاتے۔ ہاں کوئی بات اور آگے جائیں، آصف اور بھائی اندر آ جائیں، بیٹا اندر کوئی بات نہیں، بیٹھ جائیں، اور جو وہاں پر ذمہ دار لوگ ہیں وہ اوپر بٹھا دیجیے، اوپر بٹھا دیجیے گا انشاءاللہ، اوپر بھی بچھا ہوا ہے، بیٹھ جائیں، دلوں میں تھوڑی سی جگہ رکھیں۔ اسی بھی آپ بیٹھیے گا نہیں، بٹھائیے گا، اس کے بعد لوگوں کو اوپر بٹھائیے، محبت سے کہہ دیں یا علی، ہاتھوں کو اٹھا کے بولے نعرے حیدری۔ یاد کیجئے گا، باتیں سنیے گا انشاءاللہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ بارش ہوئی ہے،
اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بارش ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ علی کی ماں کے بارے میں پوچھا اس نے کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے، ثبوت کیا ہے؟ تو اس بزرگ نے 265 دلیلیں دی۔ کتنی دلیلیں دی؟ علی کعبے میں پیدا ہوئے، 1 2 3 4 50 100 200 265 دلیل دی۔ پھر کہتا ہے سنو یہ ساری دلیلیں ایک طرف، غریب نواز کا فرمان ایک طرف، جو غریب نواز نے کہا وہ ایک طرف۔ بولے غریب نواز نے کیا کہا؟ بولے غریب نواز سرکار نے کہا ہے کہ علی کی ماں فاطمہ بنت اسد کعبے کا طواف کر رہی تھی، ڈلیوری کا درد ہوا، غلاف کعبہ تھام کے روئیں تو دیوار کعبہ پھٹ گئی، علی کی ماں کعبے کے اندر گئیں، علی کعبے میں پیدا ہوئے۔ غریب نواز سرکار فرماتے ہیں وہ تو اچھا ہوا علی کی ماں نے دیوار کعبہ تھام کے لپٹ کے روئی تھی، دیوار کعبہ پھٹ گئی، اندر گئیں، علی کعبے میں پیدا ہوئے۔ غریب نواز سرکار فرماتے اگر کہیں علی کی ماں اپنے گھر چلی آتی تو کعبے کو علی کے گھر آنا پڑتا۔ ہائے ہائے ہائے، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، زور سے بولو ہاتھوں کو اٹھا کے یا علی۔ یہ کون ہے؟ کون ہے یہ؟ علی ہے، علی۔ ذرا محبت سے بولو کون ہے یہ؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا محبت سے علی کی داستان سنیں۔ علی کے اندر ایک بہت بڑا سخاوت کا پہلو تھا، سخاوت کا، بانٹنے کا۔ یہ نعمت انہیں کہاں سے ملی؟ اپنی بیوی فاطمہ سے ملی۔ فاطمہ کو یہ دولت کہاں سے ملی؟ اپنی ماں خدیجہ سے ملی۔ خدیجہ سے یہ دولت کہاں ملی؟ خدیجہ کو یہ نعمت کہاں سے ملی؟ نبیوں کے سردار سے ملی۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ وہی خدیجہ ہیں جو مکے کی سب سے بڑی پیسے والی عورت ہے، سب سے بڑی پیسے والی عورت۔ 10 رمضان شریف کو آپ کا انتقال ہوا تھا، تب روزے فرض نہیں تھے۔ 9 رمضان یعنی آخری رات میں سہیلی ملنے کے لیے آئیں۔ یہ سب سے بڑی پیسے والی عورت ہے مدینہ شریف۔ ان سے ملنے کے لیے ایک ان کی سہیلی آئی 9 رمضان شریف کو۔ اس نے کہا خدیجہ گھر میں اندھیرا کیوں ہے؟ گھر میں اندھیرا کیوں ہے؟ تو حضور کی بیوی کہتی ہیں چراغ نہیں ہے۔ کہا جلا لیتی، کہا تیل نہیں ہے، کہا منگا لیتی، کہا پیسے نہیں ہے۔ کہا تیرے پیسے کیا ہو گئے خدیجہ؟ کہا میں نے سارے پیسے حضور کے نام پہ قربان کر دیے۔ محبت سے کہہ دو یہ صرف سبحان اللہ کہنے کی جگہ نہیں، آپ کے اندر سخاوت کا جذبہ بھی پیدا ہونا چاہیے۔ حضور کے گھر کی عورتیں کیسی تھیں؟ ہاں حضور نے اگر سب سے بڑی پیسے والی عورت کو چنا تو ان کا جذبہ ایثار بھی دیکھیں۔ وہ کہتی ہیں اندھیرا کیوں ہے؟ بولے چراغ نہیں، بولے جلا لو، بولے تیل نہیں، بولے منگا لو، بولے پیسے نہیں ہیں، بولے سارے پیسے میں نے حضور کے نام پر قربان کر دیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ میری خدیجہ نے میرے نام پر جو قربانی دی ہے نا، اگر مجھ سے کہتی تو میں اپنی چمڑی اکھاڑ کر کے اپنی خدیجہ کو دے دیتا۔ حضور نے اپنی بیوی سے اتنی محبت کیا، تو حضور کی بیوی کا یہ ایثار جو حضور سے ان تک پہنچا، ان کے بعد یہ نعمت مخدومہ فاطمہ تک پہنچا۔ علی فرماتے میری بیوی ہے فاطمہ، اے فاطمہ تم نے مجھ سے کبھی کچھ مانگا نہیں، محسن ہو گیا، زینب ہو گئی، حسین ہو گیا، حسن ہو گئے، کبھی تم نے مجھ سے کچھ مانگا نہیں۔ عورتیں اپنے شوہروں سے مانگتی ہیں، تو جناب فاطمہ کہتی ہیں اے میرے شوہر علی میں اس باپ کی بیٹی ہوں جس نے مانگنا نہیں دینا سکھایا ہے۔ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، کیسے لوگ ہیں یہ؟ ان سے سیکھا جناب حسن نے، جناب حسین نے۔ باتیں آئیں گی تھوڑی سی پنجتن کے حوالے سے سن لیے۔ علی مدینہ شریف میں ایک بوڑھا روٹی پانی میں بھگو کے کھا رہا تھا، روٹی پانی میں بھگو کے کھا رہا تھا۔ سنے دنگ رہ جائیں گے، یہ کون سا خاندان ہے؟ پانی روٹی میں بھگو کے کھا رہا تھا۔ ایک فقیر آیا، اس نے کہا چچا مجھے بھوک لگی ہے۔ کہا یہی کھانا ہے تو بیٹھ جاؤ، اس سے اچھا کھانا ہے تو چلے جاؤ سامنے کے دروازے پر دستک دو، اس سے جو نکل کے آئیں گے نا بچے ان سے کہنا کہ اپنے نانا کا صدقہ دو۔ اس نے کہا کہ اے چچا، اے بوڑھے انسان، میں روٹی اور پانی نہیں کھا پاؤں گا، اس سے اچھے کھانے کی ضرورت ہے۔ فرمایا آگے چلا جا، دستک دے دروازے پر۔ وہ فقیر آگے بڑھا، اس نے دستک دی تو حسن حسین نکل کے آ گیا۔ حسن حسین کا نام سنے تو فرشتے بھی سبحان اللہ کہتے ہیں۔ ہاں یا حسن حسین نکل کے آ گئے۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ کبھی اس نے حسن حسین کو دیکھا نہیں تھا،
اللہ اکبر اللہ. حسن حسین نکل کے آ گئے. فرمایا کیا بات ہے؟ کہا مجھے بھوک لگی ہے. کہا بیٹھ جاؤ. بیٹھ گیا. اندر گئے, اپنی ماں سے کھانا لے کے آئے. امام حسن امام حسین, اسے بٹھا کے کھلایا. جب وہ کھانا کھا چکا تو وہ فقیر کہتا ہے کہ اے میرے آقا زادو, یعنی آقا کے بیٹو, اگر ہو سکے تو ایک خوراک کھانا پیک کر دیجئے, ایک خوراک کھانا پیک کر دیجئے. امام حسین نے فرمایا وہ کیوں؟ تو اس فقیر نے کہا اس بوڑھے کے لیے جس نے اس گھر کا پتہ بتایا. امام حسن رو کے بولے اے فقیر وہ کوئی اور نہیں میرا باپ علی ہے. علی آئے ہائے ہاتھوں اٹھا کے بولے نعرے حیدری. کتنے لوگوں نے عاشورہ کے دن تک کسی غریب کو چائے پلایا ہے؟ کس بات کے حسین؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جس نے کسی مسافر کو ایک گلاس پانی پلایا؟ کتنے لوگ ایسے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جس نے کسی ٹیمپو اور تانگے کو چلانے والے کسی غریب انسان کو روک کر کے ایک فروٹی, ایک پیپسی, ایک ماجا دیا ہے کوئی؟ کس بات کے حسینی ہے؟ سارے خود ہی پکائے خود ہی کھا گئے. حسین کے نام پہ تقسیم کیا جاتا ہے, حسین کے نام پر بانٹا جاتا ہے. ابھی بھی وقت ہے, حسین کو راضی کر لو. حسین سخی کا نام ہے, حسین بخالت کا نام نہیں, حسین سخاوت کا نام ہے. میری بات سن رہے ہو؟ کبھی بھی ہوٹلوں پہ جائیں چائے پینے کے ارادے سے مت جائیں, حسین کے نام پر چائے پلانے کے ارادے سے جائیں. اللہ برکت دے گا انشاءاللہ. بولو یہ حسین کے گھر کی ریت ہے, ریت. اگر حسینی ہو تو پھر کردار میں نظر آنا چاہیے. یہ کیا مطلب ہے رکشے والے کے سامنے کھڑے کھڑے آپ بیٹھ کر مازا پیتے ہیں, بیٹھ کے پیپسی پیتے ہیں, وہ نل کا پانی ڈھونڈتا ہے. شرم نہیں آتی مسلمانوں کو؟ کس بات کے حسینی ہے؟ ہاں بات آگے آئے گی. آئیے دوستو دیکھتے ہیں. وہ بولے کوئی اور نہیں میرا باپ علی ہے. علی, یہ کیسا علی تھا یار؟ اللہ علی کا صدقہ عطا فرمائے, علی کے کردار کی کرنیں عطا فرمائے. امام حسین کہتے میں 3.5-4 سال کا تھا. ان پانچوں کا کردار سمجھے پھر کربلا پہنچے. باتیں ختم کر دوں گا, گرمی میں آپ کو پریشان نہیں کروں گا, لیکن اگر کوئی ایک آدمی بیٹھا رہے گا تب بھی باتوں کی نہیں ہوگی. تو پھر ہمارے دوستوں کا ایک مرکز ہے فیروز بھائی کا گھر, وہیں پر بیٹھ کے حسین کی بات کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ مدینے میں ایک فقیر آیا نا, اس میں امام حسین 3.5 سال کے آس پاس کے تھے. دروازے پر بیٹھے تھے. اس نے کہا اے میرے لاڈلے, مجھے بھوک بہت لگی ہے, اور اتنی لگی ہے کہ اب اگر کھانا نہ ملا تو میں مر جاؤں گا. اب اگر کھانا نہ ملا تو میں مر جاؤں گا. امام حسین لڑکھڑاتے قدموں سے گھر کے اندر چلے گئے, اور جب گھر کے اندر گئے تو اپنی ماں سے لپٹ کے بولے میری ماں فاطمہ. بولے کیا بات ہے؟ بولے باہر ایک فقیر ہے, اس نے مجھ سے میرے نانا کا صدقہ مانگا, میرے دروازے پر خدا کے نام کا سہارا لے رہا ہے, اور مجھ سے کہہ رہا ہے 2 روٹی دے دے. مخدومہ فاطمہ رونے لگی, رو کے بولی میرے بیٹے حسین, اتفاق یہ ہے کہ میرے گھر پہ کچھ بھی نہیں ہے. آج میرے گھر پہ کچھ بھی نہیں ہے. جتنے بچے یہاں پر بیٹھے ہیں, میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, سب کی بیوی, سب کی بیٹیاں, سب کی گھر کی خواتین کھا کے سونے جاتی ہیں نا, تب بھی ان کے ڈلیے میں 2-4 چپاتی رہتی ہے. صبح اگر اسے کوئی چائے سے کھاتا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ تھوڑی دیر کے بعد وہی کوڑے دان میں پڑے ہوتے, وہی کوڑے دان میں پڑے ہوتے. روم اٹلی حضور کا ایک ایمبیسڈر گیا تھا. اسے زمین پر لوگوں نے کہا بیٹھو کرسی پر, تو نیچے بیٹھ گیا. حضور کو اس کا صحابی تھا, وہ نیچے بیٹھ گیا. تو کسی نے کہا, میڈیٹر نے کہا یار تم پاگل ہو, اوپر بیٹھو, کرسی پر بیٹھو, نیچے کیوں بیٹھتے ہو؟ تو اس نے کہا میں جہاں ہوں وہیں رہوں. کرسی پر بیٹھنے میں گرنے کا خطرہ رہتا ہے, یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے. دسترخوان بچھا, روٹی لگ گئی, ایک روٹی کا ٹکڑا زمین پر کہیں گر پڑا تھا, وہ تیزی سے اٹھے, اسے اٹھایا, چوم کر کے کھا گئے. تو میڈیٹر نے کہا پاگل ہو یار, اٹلی والے برا مانتے ہیں, اٹلی والے روٹی گری ہوئی کھانے کو برا مانتے ہیں, گھٹیا ذلیل انسان کہتے ہیں. حضور کے غلام نے کہا پاگل ہو گئے ہو, میں ان ظالموں کو دیکھوں کہ اپنے آقا کی سنت دیکھوں. ہائے ہائے, وعدہ کرو دسترخوان کی روٹیاں کھاؤ گے انشاءاللہ. یہ جو ہمارے جوتوں کے نیچے ڈھیلے چاول کے ڈھیلے اور یہ روٹیاں پڑی رہتی ہیں, ایسا مت کرنا خدا کے واسطے, ورنہ دوسری تیسری نسلیں بھوکی مر جائیں گی. احترام کرو دانوں کا, ٹھیک ہے, احترام کرو. میرے آقا حسین کہتے ہیں ماں اس نے مجھ سے مانگا, زندگی میں پہلی مرتبہ تو اس نے مجھ سے کچھ مانگا ہے, اور میرے نانا کا نام لے کے, میرے نانا کی زبان پر جس خدا کا نام رہتا نا, اس نام کو لے کے اس نے میرے دروازے پر مجھ سے مانگا ہے, کچھ دے دے. مخدومہ فاطمہ رو کی بولی میرے بیٹے حسین, میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, آج گھر پہ کچھ بھی نہیں ہے. حسین کہتے ہیں ماں تجھ سے میں اپنے لیے کبھی نہیں مانگوں گا, اس فقیر کے لیے دے دے.
بچے تڑپتے کیوں نہیں اپنی ماں سے کہنے کے؟ وہ بچے بھی موبائل کھیلتے رہتے، فقیر دروازے پر آیا، دستک دیا، رویا، چیخا، چلا گیا۔ مائیں تو اپنے کام میں بزی ہیں، بچوں کو چاہیے کم سے کم ماؤں کو بتائیں، اے میری ماں، دروازے پر کوئی کھڑے ہو کے اللہ کا نام لے۔ یہ بتاؤ اگر ایک فقیر تمہارے دروازے پر 5 مرتبہ بولا اللہ برکت دے، اللہ تمہارے جوڑے کو سلامت رکھے، اگر اللہ بچوں کے اندر شفا دے دے، اللہ چھوٹے موٹے کاروبار میں برکت دے دے، اگر 3 4 5 مرتبہ تمہارے دروازے پر کھڑے ہو کے اس نے اللہ کا نام لیا، تو صحیح بتاؤ کہ اس نے تم پر احسان کیا کہ نہیں کیا؟ جس دروازے پر کھڑے ہو کے تمہارے بچے فلمی گانے موبائل میں سنتے ہیں، اسی دروازے پر کھڑے ہو کے ایک اجنبی انسان نے اللہ کا نام لیا، اس نے ہم پر احسان کیا کہ نہیں کیا؟ بولے بولے احسان کیا کہ نہیں؟ جہاں ہمارے بچے کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں 5 6 سال کے، اسی دروازے پر کھڑے ہو کے ایک فقیر نے رب کا نام لیا، حضور کا نام لیا۔ اب اس کا دھرم مت دیکھ میرے بھائی، اس کا مذہب مت دیکھ، اب اتنا دیکھ لے کہ ایک انسان کھڑے ہو کے دروازے پر خدا کے نام کے وسیلے سے مانگ رہا ہے۔ نہیں دے سکتا تو صرف اتنا کہہ دے، یہ 5 روپے ہے، پارلے بسکٹ میں لا رہا ہوں، آپ کو دے رہا ہوں۔ ہاں، پان گٹکا تماکو کھا کے دیواریں گندی کرتے ہیں، کم سے کم ایک پیکٹ پارلے میں کسی غریب کا بھلا ہو جائے۔ وہ نہیں کھائے گا، اس کی بچیاں کھا لیں گی۔ اسی کو حسین کا جذبہ، اسی کو حسین کی سیرت، اسی کو حسین کا کردار کہتے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر جب سے سخاوت میں کمی آئی ہے، تب سے ان کا ذلت میں جانا یقینی ہو گیا۔ سنیں یہ کون ہے حسین، کون ہے فاطمہ؟ بولے میری ماں۔ بولے کیا بات ہے؟ کہا اس فقیر نے مجھ سے مانگا کچھ تو دے دے، گھر کا کوئی سامان دے دے، میں اسے بیچ کر کے اس کے لیے کھانے کا انتظام کروں۔ اللہ اکبر! اتنا سنا نا تو مخدومہ فاطمہ رونے لگی، رو کر کے اپنے گھر کے اندر گئی۔ لکھ لو، اس کو کتاب میں لکھا ہوا ہے، لکھ لو، امام حسین کی ماں کا گھر 7 بائی 7 کے مکان کا تھا، کل 3 بائی 3 کا آنگن تھا، 4 بائی 4 کا ایک حجرہ تھا۔ حضور کے گھر کی بیٹیوں کی کل پراپرٹی اتنی تھی۔ حضور اپنی بیٹی سے کتنی محبت کرتے تھے، مدینے سے دور رہتی تھی، مدینے میں دور رہتی تھی، میں نے وہ گھر دیکھا ہے مخدومہ فاطمہ کا، وہ دور رہتی تھی، لیکن حضور نے اپنے غلام سے کہہ کے اپنے گھر کے قریب میں ایک چھوٹا سا مکان فاطمہ کو دیا تھا۔ جب یہ مکان بننے لگا نا تو حضور نے ایک سوراخ کروایا تھا، بیچ میں ایک سوراخ کروایا تھا روشن دان، ادھر سے حضور نے پردہ لگا دیا تھا، ادھر سے فاطمہ نے پردہ لگا دیا تھا۔ ادھر حضور اور عائشہ رہتے تھے، ادھر فاطمہ، حسن حسین، زینب، محسن اور علی رہتے تھے۔ کبھی کبھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آتے نا تو اسی پردے کے پاس، سوراخ کے پاس کھڑے ہوتے اور فرماتے فاطمہ پردہ ہٹا کے، ادھر سے فاطمہ پردہ ہٹا کے بولتی جی ابو کیا بات ہے؟ وہ سامنے آتی، میرے آقا فرماتے کچھ نہیں، بس تجھے دیکھنے کا دل کہہ رہا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضور اپنی بیٹی سے کتنا پیار کرتے تھے۔ جب بیٹیاں تمہارے سینے پر آئے نا، 2 4 4 سال کی بچی، تو کبھی کبھی حسین کی بیٹی سکینہ کو بھی یاد کر لیا کرو، کبھی زینب فاطمہ کی بیٹی کو یاد کر لیا کرو۔ دیکھیں میرے آقا امام حسین ہیں، کہتے ہیں ماں کچھ تو دے دے، کوئی سامان دے دے، اسے بیچ کر کے میں اس فقیر کو کھانا کھلاؤں گی۔ مخدومہ فاطمہ اپنے حجرے میں گئی، ایک جھولے کو اتارا اور اس میں سے ایک شال نکالی اور نکال کر کے رونے لگی۔ جب روتی نہیں تو ہچکی بنی تو آواز سنی حسین نے، لڑکھڑاتے قدموں سے اپنی ماں کے پاس، امی فقیروں کو اپنے دسترخوان کا سارا کھانا آپ دے دیتی ہیں، آج کیا بات ہے کہ بڑی تکلیف ہو رہی ہے غریب کو دینے میں؟ مخدومہ فاطمہ رو کے بولی نانا تکلیف نہیں ہو رہی ہے، بس کچھ ہے نہیں دینے کے لیے۔ کہا پھر تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، کیا چاہتی ہو، کیا دینا چاہتی ہو؟ مخدومہ فاطمہ بولے بیٹا یہ شال ہے، یہ دوپٹہ ہے، یہ چادر ہے، میں اسے اس لیے آنکھوں سے لگا کے تجھے دے رہی ہوں بیچنے کے لیے مدینے کی منڈی میں، کہ یہ تیرے باپ نے جو جہیز دیا تھا اس کی آخری نشانی ہے۔ اے میرے بیٹے حسین تیرا دل نہ ٹوٹے، آج میں نے اپنے والد تیرے نانا کی یہ نعمت بھی تجھ پر نچھاور کر دی، جا اسے مدینے کی منڈی میں بیچ دے، اسے مدینے کے بازار میں بیچ دے، دال چاول لے کے آئے گا، میں پکا کے اس فقیر کو کھلاؤں گی۔ امام حسین نے اپنی ماں کی چادر لی، اسے سر پہ رکھا، چھوٹے چھوٹے قدموں سے بنیے کی دکان پر گئے، وہ یہودی تھا، اس بنیے کو آپ نے چادر دی، اس کے ٹیبل پہ جیسے چادر رکھی نا، اس بنیے نے کہا کہیے حسین کیسے آنا ہوا؟ تو بولے کوئی بات نہیں، ضروری کام ہے، یہ چادر تم خرید لو، اس کے بدلے میں ہو سکے نا تو تھوڑا سا آٹا یا چاول دے دو۔ بولے کیوں؟ بولے دروازے پر ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے، اس کو میری ماں پکا کے کھلائے گی۔ خدا کی قسم وہ یہودی بنیا کہتا ہے چادر کو اس نے دیکھا، کہا حسین اتنا بتا دو یہ چادر کس کی ہے؟ کیا کہا یہ چادر
کہا اتنا بتا دو حسین یہ چادر کس کی ہے؟ امام حسین نے کہا تمہارا کام خریدنا ہے، میرا کام بیچنا ہے، تم کو اس سے کیا مطلب یہ چادر کس کی ہے؟ اس نے کہا اے حسین مجھے اس چادر سے تمہارے نانا کے پسینے کی مہک آ رہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، مجھے اس چادر سے تمہارے نانا کے پسینے کی خوشبو آ رہی ہے۔ امام حسین رو کے بولے یہ میرے نانا کی چادر ہے جو میری ماں کو جہیز میں ملی تھی، میری ماں کے سر پہ یہ پھٹی ہوئی چادر رکھ کے میرے آقا نے ودا کیا تھا، آج یہ بات مدینے کے بازار میں بکنے کی پوزیشن میں یہ چادر آ گئی۔ فقیر نے کہا، اس بنیے نے کہا کیوں بیچنے آئے حسین؟ تو امام حسین نے رو کے کہا ایک فقیر مجھ سے کھانا مانگ رہا ہے تو میں نے سوچا کیا دوں، تو میں نے اپنی ماں سے لپٹ کے کہا، تو میری ماں نے اس چادر کو کہا بیٹے حسین تیری بات ہے، تیرا دل نہ ٹوٹے، اپنے باپ کے جہیز کی آخری نشانی لے جا، اپنے نانا کی، بس اسی کو میری ماں نے روتے ہوئے دیا ہے، لے۔ یہودی بنیا کہتا ہے حسین تمہارے نانا کو اس گلی سے گزرتے ہوئے بہت دیکھا ہے، کبھی کلمہ نہیں پڑھا، لیکن آج اس چادر کو دیکھ کے میرا دل کہہ رہا ہے میں اسلام قبول کر لوں۔ دل کہے تو سبحان اللہ کہہ دو، دل تو سبحان اللہ کہنے کے لیے ہے ہی ہے، دل تو سبحان اللہ کہنے کے لیے ہے ہی ہے، نفس نہیں کہنے دیتا، نفس تمہیں حسین کا نام سن کے مچلنے نہیں دیتا، اور ہم نفس کی بات زیادہ مانتے ہیں۔ اس یہودی بنیے نے کہا اے حسین یہ چادر بھی لے جاؤ اور یہ دال روٹی چاول نمک سب لے جاؤ، آج اس چادر کے دھاگے کی خوشبو نے مجھے کلمہ پڑھنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اپنے نبی کی کتاب میں پڑھا ہے جو آخری نبی ہوگا اس کی ایک پہچان یہ بھی ہوگی کہ اس کے گھر کے بچے بھوکے رہیں گے لیکن دروازے پر آنے والا فقیر کبھی بھوکا نہیں رہے گا۔ ذرا محبت سے ہاتھوں کو اٹھا کے بولو یا حسین۔ یہ کون ہے؟ حسین، حسین کی ماں فاطمہ، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ بات ہے آپ سن رہے ہیں، میری ماں بہنیں بھی کہیں سن رہی ہوں گی اور میرے بھائی بھی سن رہے ہوں گے، بھیگی ہوئی زمین پر جو لوگ ہیں وہ بھی سن رہے ہوں گے۔ میں معافی چاہتا ہوں ہاتھ جوڑ کر، میں جنہیں سنا نہیں سکتا، بیچارے باہر کھڑے ہیں حسین کی محبت میں۔ دوستو اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ کہہ دو۔ عجیب شان ہے حسین کی قربانی کی، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ہندوستان کی نوٹوں پہ گاندھی جی کی تصویر ہے لیکن کبھی 2 اکتوبر کو ان کے نام کا جھنڈا نہیں لگتا۔ ہندوستان کی کرسی پر ہندوستان کے ایک وزیر اعظم جو بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے وہ قبضہ کیے ہوئے لیکن اس کے نام کا ایک جھنڈا نہیں لگتا۔ ہلاکو خان چنگیز خان نے دنیا میں بڑی حکومت کی، اس کے نام کا جھنڈا نہیں لگتا۔ اور یہ مغلیہ خاندان کے بڑے بڑے بادشاہ اکبر اور بابر زمین پر آئے لیکن ایک جھنڈا نہیں لگتا ان کے نام کا، اگر لگتا ہے تو پھر حسین کے نام کا لگتا ہے۔ عباس کے کٹے ہوئے بازو جس جھنڈے کو سنبھال نہ سکے وہی جھنڈا ان کے کٹے ہوئے بازوؤں سے محبت کرنے والے ان کے صدقے میں سنبھالے ہوئے آئے ہیں، ان کے صدقے میں سنبھالے ہوئے۔ وہ کہتا اخلاص تھا جناب مولا عباس کا، سبحان اللہ۔ یہ امام حسین ہے، امام حسن ہے، دیکھیں کون کون کیسے کیسے کردار ہیں میدان کربلا میں۔ ذرا محبت سے کہتے ان کی ماں کا نام فاطمہ، بولے کیا نام ہے؟ اونچی بولے کیا نام ہے؟ سنیں گے فاطمہ کی داستان، ان کی ذات میں کتنی تاثیر ہے وہ بات کروں گا بعد میں، پہلے نام میں کتنی تاثیر ہے بتا دوں۔ دیکھیں جمال، دیکھیں بھائی جو میرے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں سب لوگ، اللہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں چھت پر، اللہ سب پر کرم کی بارش فرمائے اور کوئی دقت نہیں، آواز جا رہی ہے، بیٹھے ذرا محبت سے کہہ دے یا حسین۔ نام فاطمہ میں کتنی تاثیر ہے بتا دوں، سنیں گے بتا دوں۔ ایک بزرگ تھے 25 سال کی عمر میں مکے کی زیارت کو جا رہے، ان کا نام تھا حاجی عبداللہ۔ کیا نام؟ کہانی یاد رکھیے گا، کسی دن کسی وقت بھی میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں، آپ میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلائیے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ بولے۔ جو کرسیاں بکھری ہوئی تھی انہیں ترتیب سے سجا کے میں اپنے بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ سب لوگ لائن سے بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر حسین کا ذکر سن لیں، کہہ دیں سبحان اللہ۔ حسین اپنا ذکر خود سنتے ہیں، سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ ایک عورت نے حسین کے نام پر نیاز کی، کیوں؟ منت مانگی، منت ماننے کی وجہ کئی سال ہو گئے شادی کو اولاد نہیں ہو رہی تھی، بہت روئی، کسی نے کہا کہ حسین کے نام کی نیاز کر لے اللہ تجھے اولاد دے گا۔ اس نے کہا میرے مولا تو نے مجھے بیٹا دیا تو حسین کے نام پر نیاز کروں گی، تو نے مجھے بیٹا دیا، تو قادر مطلق ہے۔ شادی کے کئی سال کے بعد ایک بیٹا ہو گیا، پاک صاف ہونے کے بعد اس نے اپنے گھر کو سجایا اور نیاز سبیل حسین نظر حسین کا اہتمام کیا۔ دروازے پر بیٹھ گئی، کوئی عالم کوئی حافظ کوئی قاری کوئی گزرے تو اس سے کہہ دوں فاتحہ کر دے۔ دروازے پر بہت دیر تک بیٹھی رہی، کوئی نہیں گزرا، دل ٹوٹا، ایک نوجوان آ گیا، بڑا خوبصورت تھا، آنکھیں پیاری تھیں، لب پیارے تھے، رخسار پیارے تھے،
تو عورت نے کہا کہ بیٹے تو بڑا خوبصورت ہے، ایک کام کر دے۔ کہا کام کیا ہے ماں؟ کہا میرے گھر پہ سبیل حسین ہے، نظر حسین کر دے، فاتحہ کر دے امام حسین کے نام پر۔ اور جوان اندر آ گیا، بیٹھا تو ایسی تلاوت کی در و دیوار جھوم گئے، ایسا قرآن پڑھا کہ گھر کی زمینیں برکتیں ظاہر کرنے لگی، خوشبو ہی خوشبو پورے گھر میں پھیل گئی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا تو لگ رہا تھا فرشتے اس کے ہاتھوں کو اٹھے ہوئے لہجے پر آمین کہہ رہے ہوں۔ عجیب و غریب فضا مشکبار تھی، اکیلے دعا کرتا تھا اور لگتا تھا بھیڑ میں کوئی آمین کہہ رہا ہو۔ فاتحہ ہو گئی تو جوان اٹھا آگے بڑھا تو ماں نے کہا بیٹے یہ سبیل حسین ہے، اسے پی لے، نظر حسین کا ایک دانہ چکھ لے، نام تو بتا دے تو کون ہے؟ پلٹ کے بولا جس کے نام سے حسین کی نیاز کرائی میں وہی حسین ہوں۔ اللہ، ذرا محبت سے کہتے ہیں اللہ اکبر۔ تیری آواز بڑی پیاری ہے، تیری آواز بڑی پیاری ہے، تو نے قرآن کتنا پیارا پڑھا۔ فرمایا میں وہ ہوں جس کے نانا پہ قرآن نازل ہوا ہے۔ بولے 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 سبحان اللہ، بولے میں وہ ہوں جس نے نیزے کی نوک پر قرآن پڑھا ہے۔ اے میری ماں تیرے گھر میں قرآن پڑھا کون تعجب ہے، میں نے نیزے کی نوک پر قرآن پڑھا۔ ذرا محبت سے کہتے ہیں یا حسین صلی اللہ تعالی وسلم۔ پھر سے بولے یا حسین۔ جو بھائی میرے پیچھے آپ باہر بیٹھے ہوئے گلی میں وہ بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولے یا حسین۔ اللہ انہیں اٹھے ہوئے ہاتھوں کی آبرو بچا لے۔ پھر سے بولے یا حسین۔ ان گھروں میں کوئی بیمار ہو تو اللہ انہیں شفا عطا فرما دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں یہ فاطمہ کون ہے؟ حاجی کا نام تھا عبداللہ، کیا نام تھا؟ یاد کیجئے گا، عبداللہ اس کا نام تھا۔ کعبے کی زیارت کے لیے نکلا، جیسے کعبہ قریب رہ گیا، کعبہ قریب رہ گیا تو بس 2 دن کا فاصلہ باقی تھا، میقات ہو جاتا، میقات کے قریب سے گزرتا تو احرام پہنتا اور پھر کعبے کی زیارت کرتا۔ اس نے کیا دیکھا؟ خیمہ نصب کیے ہوئے تھا، وہیں پر ایک یتیم بچی 7-8 سال کی گندگی کے ڈھیر سے کچھ اٹھا کے بھاگی۔ جب اٹھا کے بھاگی نا تو وہ حاجی عبداللہ دوڑا کے اسے پکڑنا چاہا، تب تک وہ کمرے کے اندر چلی آئی، دروازہ بند کر لیا۔ اس نے دستک دی، لڑکی نے دروازہ کھولا، کہا کیا بات ہے؟ تو حاجی عبداللہ کہتے ہیں بیٹی یہ بتا تم نے وہاں سے کیا اٹھایا؟ تو لڑکی کہتی آپ کون؟ کہا حاجی عبداللہ۔ کہا میرے گھر کے دروازے پر کیوں کھڑے ہیں؟ اپنا کام کرو۔ کہاں جا رہے ہو؟ بولے کعبے کی زیارت کرنے کے لیے۔ بولے جاؤ، مجھ جیسے یتیم کے بارے میں مت پوچھو میں کون ہوں، میرے کام میں دخل مت دو، تم جاؤ جہاں جا رہے ہو۔ حاجی عبداللہ بولے بیٹی چلا جاؤں گا، یہ تو بتاؤ وہاں سے تو نے کیا اٹھایا؟ لڑکی بولتی ہے میری پریشانی کو کیوں آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں، آپ آگے بڑھیں۔ حاجی عبداللہ بولے نہیں بیٹی میں صرف اتنا دیکھ لوں تو نے اس گندگی کے ڈھیر سے کیا اٹھایا؟ جب اس لڑکی نے اپنا ہاتھ کھولا تو عبداللہ چیخ پڑے۔ اس کے ہاتھ میں مری ہوئی سڑی ہوئی ایک چڑیا تھی، چونٹیوں میں گھری ہوئی تھی، بدبو آ رہی تھی۔ عبداللہ بولے یہ کیا ہے بیٹی؟ لڑکی رو کے بولی میرا 6 سال کا بھائی ہے، میری ماں میرا باپ دونوں مر گئے، میرا 6 سال کا بھائی ہے گھر میں رو رہا، اگر آج اسے کھانا نہ ملا تو مر جائے گا۔ اب وہ دیکھ بھی نہیں پا رہا، اتنا کمزور ہے، کچھ بھی ایک دانہ گھر پہ نہیں ہے۔ یہ مری ہوئی چڑیا تھی، کل سے میری نظر اس پر تھی، میں نے سوچا کہ اگر آج کچھ مل گیا تو ٹھیک ہے ورنہ کل اسی مری ہوئی چڑیا کو دھل کر کے 1-2 بوٹی سڑی ہوئی گوشت کی ہی نکال کر کے اپنے بھائی کو کھلاؤں گی، وہ بچ جائے میری جان بھلے چلی جائے۔ جناب حاجی عبداللہ رونے لگے اور رو کر کے اپنے غلام کو نوکر کو بلایا، بولے ادھر آ، بولے اپنے پاس کتنے پیسے ہیں؟ کہا 6000 روپے۔ کتنے؟ کہا 6000 روپے۔ کہا یہاں سے مکہ شریف کتنا ہے؟ کہا 2 دن کا فاصلہ ہے۔ یہاں سے اپنے گھر کی واپسی کے لیے ایک آدمی کرایہ کتنا ہے؟ کہا 250 روپے۔ کہا ہم 2 آدمی ہیں، 2 آدمی کا بھاڑا کتنا ہوا؟ کہا 500 روپے۔ کہا کہ کتنے پیسے ہیں؟ کہا 6000۔ حاجی عبداللہ نے نوکر سے کہا کہ 500 واپسی کا بھاڑا نکال کر کے 5500 اس بچی کو دے دے۔ بولے کعبہ؟ بولے اگلے سال دیکھیں گے۔ کعبہ اگلے سال۔ بولے حضور کیسی باتیں کرتے، قریب میں کعبہ ہے۔ بولے اب کعبے کو کیا دیکھوں، رب فرماتا ہے میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں۔ اللہ، کعبہ اگلے سال دیکھیں گے، کعبہ اگلے سال دیکھیں گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ بولے دے اسے پیسے دے۔ 5500 روپے اس یتیم بچی کو دیے، 500 روپے میں دونوں آدمی کرایہ لے کے واپس آ گئے۔ 2 مہینے کے بعد ان کے قصبے کے شہر کے حاجی حج کر کے واپس آئے تو عبداللہ کے پاس گئے، بولے عبداللہ، بولے کیا بات ہے؟ بولے مبارک ہو حج۔ بولے آپ کو کہ مجھے؟ بولے آپ کو بھی مبارک ہو۔ مجھے؟ بولے مجھے کیوں مبارک ہو؟ بولے اس لیے کہ تم کو میں نے کعبے کے آنگن میں دیکھا۔ اور محبت سے ثواب ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، اونچی بولے۔ لوگوں نے کہا عبداللہ تجھے میں نے کعبے کے آنگن میں، بولے کیسی باتیں کرتے ہو، میں تو کعبے کی زیارت کو نہیں گیا تھا، پوچھ میرے غلام سے، میں راستے سے واپس آ گیا تھا۔ تو لوگوں نے کہا حضور کیسی باتیں کرتے ہیں، میں نے آپ کو حجر اسود کے قریب دیکھا تھا۔
ملتزم کے پاس دیکھا تھا، باب کعبہ کے سامنے دیکھا تھا، مقام ابراہیم پہ دیکھا تھا، حتیم کے سائے میں دیکھا تھا، میزاب رحمت کے نیچے دیکھا تھا، تجھے میں نے صفا مروہ کی پہاڑیوں پہ دیکھا تھا، تجھے میں نے مولود مصطفیٰ کے پاس دیکھا تھا، تجھے میں نے مینا مزدلفہ عرفات جمرات میں دیکھا تھا۔ ارے کیسی باتیں کرتے ہو آپ، اتنے نیک انسان جھوٹ بولتے ہو؟ نا نا نا، آپ انسان گئے تھے، اتنا سنا تو رونے لگے، دروازہ بند کیا، تازہ وضو کیا، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھ کے روئے۔ سنو بیٹا، نماز پڑھ کے روئے، اور اب جب روئے نا تو اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، بولے میرے مولا تو جانتا ہے میں کعبے کو دیکھنے نہیں گیا تھا، راستے سے واپس آ گئے، یہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے تو کیوں نہیں گیا تھا؟ رو کے بولے میرے مولا ایک یتیم بچی کا رونا مجھ سے دیکھا نہ گیا، سارے پیسے میں نے اس کو دے دیے اور میں واپس آ گیا۔ اللہ فرماتا ہے سن سن، ان سال 6 لاکھ حاجیوں نے حج کیا ہے۔ کتنے؟ 6 لاکھ حاجیوں نے حج کیا ہے۔ اے عبداللہ میں نے کسی کا حج قبول نہیں کیا، کسی کا حج میں نے قبول نہیں کیا، لیکن تو نے اپنے سارے پیسے ایک یتیم بچی کو دے دیے نا، تیرے اس عمل کی وجہ سے میں نے 6 لاکھ حاجیوں کے حج بھی قبول فرما لیے۔ ہاتھوں کو اڑا کے بولو سبحان اللہ۔ بڑا کریم ہے وہ، نظام کائنات چلاتا ہے، اس کی مرضی ہے، جیسے چاہے اپنے حبیب کے صدقے میں راضی ہو جائے۔ اللہ سن، اے عبداللہ تو کیوں نہیں گیا؟ بولے میرے مولا پیسے میں نے بانٹ دی، واپس آ گیا، تیرے اس عمل کی وجہ سے میں نے 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول کر لیا ہے۔ بولے میرے مولا ان لوگوں نے وہ جو میرے ہولیے کا انسان دیکھا ہے؟ رب فرماتا ہے جیسے تو نے سارے پیسے اس یتیم بچی کو، میری بندی کو دیے نا، اسی وقت میں نے تیرے ہولیے کا ایک فرشتہ پیدا کیا، طواف وہ کر رہا تھا، دیکھیے اس تجھے رہے تھے، اور سن صفا مروہ پہ دوڑ وہ رہا تھا، ثواب تیرے کھاتے میں آ رہا تھا، جمرات میں وہ کنکریاں مانگتا تھا، ثواب تجھے مل رہا تھا، مینا مزدلفہ عرفات میں رویا وہ، اور کھاتے میں نیکیاں تیرے آتی رہی۔ ذرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ اب تمہارا اسلام کہتا اگر غریبوں سے محبت کرو تو فائدہ ہے کہ نہیں؟ بہت آہستہ سے بول رہے ہو۔ اگر کسی کو ایک چائے پلا دیے تو فائدہ ہے کہ نہیں؟ اپنے لیے 10 چائے کا آپ نے انتظام کر لیا۔ اگر کسی کو آپ نے پیار سے 1 گلاس پانی پلا دیا تو اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے آپ نے 10 گلاس پانی کا انتظام کیا کہ نہیں؟ بولو بولو بولو، کیا کہ نہیں؟ سخاوت کے ٹاپک پر بات کروں گا تو بات ادھر چلی جائے گی، مجھے یہی رہنا ہے۔ مولا علی، مخدومہ فاطمہ، حسن حسین کی تھوڑی سی زندگی دیکھیں۔ یہ عبداللہ کون تھا جس کے ایک عمل نے 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول کر لیا؟ بتا دوں؟ ہاتھوں کو اڑا کے بولو بتا دوں، سنو گے؟ یاد رکھو کہ یہ جو خون رنگ لایا ہے یہ کس کا خون تھا؟ جس خون کی وجہ سے 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول ہوا ہے، یہ کون؟ کوئی عام آدمی ہے؟ نہیں نہیں نہیں، بات آگے بڑھتی ہے۔ اس عبداللہ سے پہلے ایک نوکر گزرا ہے جس کا نام تھا مبارک، جس کے ہاں نوکری کرتا تھا، اس جج کا نام تھا نوح، اور اس کی ایک بیٹی تھی، اس کا نام تھا فاطمہ۔ کتنے ہوئے؟ 3 لوگ۔ پھر سنیں، جج کا نام کیا تھا؟ نوح۔ کیا نام تھا؟ نوح۔ سب بولے کیا نام تھا؟ بیٹی کا نام فاطمہ، بیٹی کا نام، نوکر کا نام مبارک۔ یاد رہے گی داستان؟ وہ جو آگے عبداللہ ہے نا، وہ ابھی آئے گا درمیان میں، دل خوش ہو جائے گا اور آپ مچل کے بولیں گے سبحان اللہ۔ اے میرے مولا، تیرے حبیب کی بیٹی کی نام کی تاثیر ہے تو ذات میں کتنی تاثیر ہوگی، کوئی خاموش نہ رہے گا انشاءاللہ۔ اور یاد رکھیں گے اپنی بہن بیٹیوں کو، بیوی بچوں کو یہ باتیں بتائیے گا انشاءاللہ، بولے دل سے بولے انشاءاللہ۔ جج نوح، جج کی بیٹی، جج کی بیٹی اور اس کا نوکر 15-20 سال ہو گئے، جج کی بیٹی بڑی ہو گئی، مبارک بھی بڑا تھا۔ جج کی بیٹی کہتی ہے میرا باپ 2 دن کے لیے گھر سے باہر گیا، آیا تو میں نے کہا ابو آپ کہاں گئے تھے؟ تو اس نے کہا میں تیرے لیے رشتہ ڈھونڈنے گیا تھا۔ تو میں نے کہا ابو کہاں گئے تھے؟ بولے اونچی اونچی بلڈنگوں کے مالکان کے پاس گیا تھا، تو جج کی بیٹی ہے تو تیرے لیے اسی اسٹیٹس کا رشتہ چاہیے۔ لڑکی نے ایک جملہ کہا، لڑکی نے کہا کہ اے میرے باپ، میرے لیے رشتہ ڈھونڈنے کے لیے آپ کسی حویلی میں مت جایا کریں۔ کہا پھر؟ کہا میرے لیے رشتہ ڈھونڈنے کے لیے آپ مسجد میں جایا کریں۔ کہاں جایا کریں؟ اونچی بولے، اللہ کے گھر کا نام ہے کہاں؟ کہا میری بیٹی مسجد میں کون ملے گا؟ لڑکی کہتی ہے پاک صاف انسان ملے گا۔ سن میرے باپ، تم مسجد نہیں جاؤ گے، امیروں کے گھروں میں لڑکے ڈھونڈو گے۔ سنو، جو لڑکا اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتا وہ میرا حق کہاں سے پورا کرے گا؟ سمجھ گئے؟ لڑکی نے کہا بیٹی کہاں سے رشتہ ڈھونڈ تیرے لیے؟ بہت تلاشا ملا نہیں۔ لڑکی کہتی ہے ابو کہیں دور مت جائیں، گھر میں دیکھیں۔
رشتہ تو اپنے گھر میں ہے. کہا گھر میں کوئی نہیں ہے, چچیرا خاندان میں کوئی بھائی نہیں ہے جس سے میں تیری شادی کروں. لڑکی کہتی نا نا دور مت جائیے, اپنے گھر میں. بولے گھر میں کون ہے؟ ایک تو, ایک میں, ایک نوکر ہے, غلام ہے, اس سے کیا رشتہ کرنا؟ تو لڑکی کہتی اگر وہ غلام ہے تو اسے آزاد کر دیجئے, میں بھی آزاد وہ بھی آزاد, اسی سے رشتہ کر لو. جج کھڑا ہو گیا, بولے بیٹی پاگل ہو گئی ہے, تیری چپل کو اپنے کرتے کے دامن سے صاف کرتا ہے, تجھے مالکن کہتا ہے, تیرے گھر کی نالیاں صاف کرتا ہے, وہ تیرا شوہر میرا داماد بنے گا؟ وہ دو کوڑی کا انسان جس کے ٹوٹے ہوئے چھپر میرے گھر میں جھاڑو لگاتا ہے, وہ تیرا شوہر بنے گا؟ لڑکی رو کے بولی, اس نے کہا میرے باپ, آپ نے یہ تو دیکھ لیا گھر کی وہ نالی صاف کرتا ہے, یہ تو دیکھ لیا کہ وہ اپنے کرتے سے ہمارے چپل جوتے کو صاف کرتا ہے, یہ نہیں دیکھا کہ راتوں کو اسی کے کمرے سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے. آئے, راتوں کو اسی کے کمرے سے درود کی آواز آتی ہے. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. راتوں کو اسی کے کمرے سے اللہ اس کے رسول کے نام پر آنسوؤں کے گرنے کی آواز آتی ہے. بلایا گیا مبارک, جج نے کہا مبارک میری بیٹی کا پریشر ہے اور ایک فیصلہ میں کرنا چاہتا ہوں. کہا کیا؟ کہا تجھے میں رخصت کر رہا ہوں, تو آزاد ہے. اس نے کہا نہیں مالک, مجھے زندگی بھر اس مکان میں جھاڑو لگانا ہے, مجھے زندگی بھر اس مکان میں رہنا ہے. اللہ اللہ, اتنا سنا تو مبارک کہتا ہے کہ حضور مجھے معاف کر دے, میں سمجھا نہیں. جج کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کو تیرے ساتھ عقد کی صورت میں دے دوں. قدموں پہ گر پڑا مبارک, حضور کیسی باتیں کرتے ہو, آپ آسمان میں زمین بھی نہیں, کس کھیت کی مولی ہمیں, میں ٹوٹے چھپروں میں رہتا ہوں, اس گھر میں 15 سال میں نے نوکری کی ہے, کہاں سے کوئی تال میل ہی نہیں بیٹھ رہا, کوئی تال میل نہیں بیٹھ رہا, کیسی باتیں کرتے ہیں آپ, میں آپ کا داماد نہیں بن سکتا, میں اس گھر میں جھاڑو لگاتا ہوں, برتن مانتا ہوں, آپ میرے مالک, یہ میری مالکن, کیسی بات کرتے ہو؟ لڑکی نے کہا کہ جو میرے باپ کا میرا فیصلہ ہے وہ آخری فیصلہ ہے مبارک, مجھے تیرے اندر جو حضور کی محبت ہے وہ اچھی لگتی ہے, میں نے اپنا یہ فیصلہ کر لیا ہے, میں تیرے نکاح میں رہوں گی. بات بڑی تو رشتہ کرنا پڑا مبارک کو, مبارک کو رشتہ کرنا پڑا. شادی ہو گئی. مبارک نے پہلی رات اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سسرال سے اپنے گھر لے کے آ گیا, اپنے سسرال سے اپنی بیٹی کو اپنے اس کے سسرال لے کے آ گیا. عشاء کے ٹائم پہنچا چھپر میں, آج جج کی بیٹی آئی ہے, پہلی رات ہے, دولہا اور دلہن بڑے خواب دیکھتے ہیں, محبت کی باتیں کرنے کا, پیار کی باتیں کرنے کا, جذبات اور احساسات کو شیئر کرنے کا. بڑی مبارک رات ہے, حضور کا فرمان ہے دونوں کے لیے, سبحان اللہ. اللہ جن بچے بچیوں کے رشتے نہ ہوئے ہوں اللہ ان کے لیے غیب سے جنتی رشتے عطا فرمائے, آمین کہہ دو آمین. سبحان اللہ. آیا تو عشاء کی نماز کے بعد گھر پہنچا, 2 روٹی بنائی مبارک نے, ایک خود کھائی, ایک اپنی بیوی کا نام اونچی بولے, بیوی فاطمہ کو دیا, اور جب فاطمہ نے روٹی کھا لی تو فرمایا کہ تم نماز پڑھ لو عشاء کی, میں بھی نماز پڑھ لوں مسجد میں. مبارک چلا گیا مسجد, رات بھر نہیں آیا, پہلی رات بھر نہیں آیا. صبح کے 4 بجے, گھڑی تھی نہیں مثال کے طور پر, بالکل اذان فجر سے پہلے اپنے گھر میں آیا. بیوی فاطمہ سو رہی تھی, بولے فاطمہ جی اٹھو, وضو کر لو, چارپائی پر بیٹھو. بیٹھ گئی تو کہا بیٹھو, مدینے والے کی بات کرتے ہیں. آپ کو تعجب نہیں ہو رہا ہے کہ پیار کرنے والی رات مدینے کی بات میں خرچ ہوگی؟ فجر کی اذان کی آواز آئی, مبارک بولا میں بھی جا رہا ہوں نماز پڑھنے, تم بھی نماز پڑھو. فجر کے بعد آئے, کلہاڑی لیا, جنگل چلا گیا, لکڑیاں کاٹی, لکڑیاں کاٹی اور اپنے شہر کے جنگل میں بیچی, دال روٹی کے پیسے جو ملے پھر اس نے سامان خریدا, روٹیاں پکائی, اپنی بیوی کو دی. 2 دن ہو گئے. رات کے آخری حصے میں آتا اور کہتا فاطمہ اٹھو, وضو کر لو. وضو کر کے بیٹھتی فاطمہ تو کہتا کہ بیٹھو, آج حسن حسین کی باتیں کرتے ہیں, آج صدیق و عمر کی باتیں کرتے ہیں, آج امی عائشہ امی خدیجہ کی باتیں کرتے ہیں. ایسے 10 دن ہو گئے, 10 راتیں گزر گئی, اپنی بیوی سے محبت کی بات نہیں کی. اب بیوی کو احساس ہو گیا فاطمہ کو, اوفو گھاٹے کا سودا ہوا, یہ مبارک کسی لائق نہیں ہے, اسے شادی کرنے کے طریقے نہیں معلوم, اسے بیوی کو رکھنے کا سسٹم نہیں معلوم ہے, میں برباد ہو گئی. اس نے خط لکھا اپنے باپ کو, میرے باپ مجھے طلاق دلوا دے ورنہ زہر کھا کے مر جاؤں گی. کیسا گھٹیا انسان نکلا مبارک, میں اسے نیک سمجھ رہی تھی, بدبخت نکلا. جلدی آئے مجھے بچائیں ورنہ میں مر جاؤں گی. جج صاحب آئے, بڑے غصے میں تھے, آئے اپنے بیٹی گھر, بلایا اپنے داماد کو, بلایا مبارک, بیٹھ بڑی کھڑی کھوٹی سنائی مبارک, بہت ڈانٹا مبارک, ظالم, تو کوڑی کا انسان, گھٹیا, 15 سال سے میرے گھر میں جھاڑو لگاتا ہے, میرے جوتے کے گرد و غبار کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتا ہے, تیری اوقات تو میرا داماد بنتا, میری بیٹی تیری نکاح میں ہوتی, میں اپنی بیٹی سے مجبور تھا, تجھے میں نے اپنی بیٹی دیا. ظالم یہ بتا, 10 دن ہو گئے, میری بیٹی نے خط بھیج کے مجھے بتایا کہ مبارک میرے پاس بیٹھ کے محبت کی بات نہیں کرتا,
مدینے والے کی، صدیق و عمر کی، عثمان و علی کی، عائشہ کی، خدیجہ کی، حسن حسین، زینب، سکینہ، ام رباب، شہربانو، ام لیلہ کی، یہ باتیں کرتا ہے، یہ باتیں کرتا ہے، میرے سامنے بیٹھ کے محبت کی باتیں نہیں کرتا۔ بول اگر تو اس لائق نہیں ہے، تو اس سے محبت کی باتیں کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا، تو طلاق دے میری بیٹی کو، یا وجہ بتا۔ سنے بنارس والو، اس مبارک زمین پر کسی نے 2 روپے جمع کر کے حسین کو بلایا ہے، سبحان اللہ۔ سنو حسین کی ماں کے نام کی تاثیر۔ تھک گیا مبارک کے سامنے جج بولتا ہوا، تو جج بولا بول جواب دے مبارک۔ مبارک کہتا ہے اب میری باری ہے، جج صاحب تیار ہو جائیے، سنے جواب، کیا جواب دے؟ مبارک نے کہا جج صاحب میں نے کتنے سال آپ کے یہاں نوکری کی ہے؟ کہا 15-20 سال تھا۔ تو کہا اتنی بات بتا دو کہ راتوں کو کمرہ بند کر کے رشوت کی، دلالی کی، حرام کی نوٹوں کی گڈیاں آپ مجھ سے گنواتے تھے کہ نہیں گنواتے تھے؟ تو جج نے کہا کہ مبارک یہ فائل یہاں کیوں کھول رہے ہو؟ تو مبارک نے کہا اس کیس کا تعلق اسی فائل سے ہے، اس کیس کا تعلق اسی فائل سے ہے۔ بولے 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 دلالی کے، حرام کے، رشوت کے، قاتل کو مقتول بنا دیا، غریبوں کو جیل ڈال دیا، امیروں سے پیسے لے کے امیروں کو بری کر دیا، غریبوں کو مار دیا، یہی سب تو نے کیا دلالی کے۔ بتاؤ نوٹوں کی گڈیاں تم نے گنوائی کہ نہیں گنوائی؟ تو جج کہتا ہاں یار یہ بات تو صحیح، رشوت میں نے بہت لی ہے، لیکن کیا مطلب تو ایسا کیوں اس وقت چیپٹر کو آن کر رہا ہے؟ تو مبارک کہتا ہے یہ بتائیں کہ وہ جو حرام کی نوٹوں کی گڈیاں تمہارے گھر میں آتی تھی، دال، نمک، چاول، پھل، فروٹس تم لاتے تھے اسی پیسے سے؟ کہا بالکل لاتا تھا۔ کہا اسی پیسے کے لائے ہوئے فروٹس کو تمہاری بچی فاطمہ کھاتی تھی؟ کہا کھاتی تھی۔ کہا شادی کو کتنے دن ہوئے ہیں؟ کہا 10 دن ہوئے ہیں۔ تو کہا اپنی بیٹی کو بتا دو ابھی 30 دن اور، یعنی 30-10 ملا کے اپنی بیٹی کو بتا دو ابھی 30 دن اور میں اس کے پاس بیٹھ کے محبت کی بات نہیں کروں گا۔ جج نے کہا کیوں؟ تو مبارک کہتا ہے کہ مدینے والے نے فرمایا ہے جب کسی بدن میں ایک لقمہ حرام کا چلا جاتا ہے تو اس کا اثر 40 دن تک اس کے بدن میں باقی رہتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اس کے قریب بیٹھ کے محبت کی باتیں کروں۔ اللہ کے کرم سے پھر 9 مہینے کے بعد میرے گھر میں کوئی اولاد پیدا ہو تو حرام خور پیدا ہو۔ میں اس لڑکی کے پاک صاف ہونے کے دن کا انتظار کر رہا ہوں۔ اب اس کے بعد کوئی خاموش نہ رہے، ایک پیارا جواب مبارک کا سنے، لیکن اس سے پہلے جج کا سوال۔ جج نے پسینے پوچھے اپنی پیشانی کے، کہا مبارک بڑی دور کی تم نے بات کی ہے، لیکن اب میرے ایک سوال کا جواب تو کیا تیرا باپ بھی نہیں دے پائے گا؟ مبارک نے کہا تیرے سوال سے بہتر میرا جواب ہوگا، پہلے سوال تو کر۔ تو جج کہتا یہ بتا مبارک میری بیٹی نے حرام کی لائی ہوئی دولت سے اپنے پیٹ بھرے کہ نہیں بھرے؟ کہا بالکل بھرے۔ فروٹس میں نے لائے، سیب، سنترے، موسمبی، انگور، کھایا کہ نہیں کھایا میری بیٹی نے؟ بولے بالکل کھائے۔ بولے حرام خون بنا کہ نہیں بنا میری بیٹی کا؟ بالکل بنا۔ تو جج کہتا ہے مبارک